نوجوانوں میں جذبہ آج کل بہت ابھرا ہوا ہے، بلکہ کافی سارے عرصے سے نئی نئی دھمکیاں مرنے کی، مارنے کی، نہر میں چھلانگ لگا دینے کی، اور کھمبوں کے اوپر چڑھ کر تاروں کو ہاتھ لگا دینے کی کافی سارے یہ نئی دھمکیاں وجود کے اندر، مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں۔ روز نیا ڈرامہ، نیا انداز کہ بس میری شادی کر دو، میری یہ بات مان لو، نہیں تو میں خودکشی کرتا ہوں۔ خودکشی ہے تو حرام، چاہے وہ بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے کی جائے، یا کریانے والوں کے پیسے دینے کی وجہ سے کی جائے، یا مزدوری نہ لگنے کی وجہ سے کی جائے، بہرحال ہے حرام۔ کئی ایک ویڈیو دیکھی کہ کوئی لڑکا ہائی وولٹیج کھمبے پہ چڑھ گیا اور وہاں جا کر کہتا ہے میری شادی کرو، نہیں تو میں تاروں کو ہاتھ لگاتا ہوں، مر جاؤں گا، کوئلہ ہو جاؤں گا۔ تو اب ماں باپ کیا نہ کریں گے؟ ماں باپ کا جگر وہ ہوتا ہے، موم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ باپ تو کچھ نہ کچھ سختی کر بھی سکتا ہے، ماں تو کچھ بھی برداشت نہیں کرتی۔ وہ تو سارے زیورات اب بیچ کر بھی، گھر بیچ کر بھی بیٹے کی شادی کرے کہ میرے سامنے مرے نہیں۔ لیکن یقین جانیے، یہ دھمکیاں انسان دوسرے کو نہیں دے رہا، لیکن یہ کل پرسوں کے لیے اگر دیکھے تو یہ اپنے آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ حالات پلٹ کے آتے ہیں، حالات پھر دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ ہمیں کاٹنا پڑا ہے۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، ہمارے دوستوں میں سے ہے، تھوڑا بہت تعلق ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے تو سارے وسائل پورے ہیں، آپ نے شادی نہیں کی؟ کہتا ہے قاری صاحب کیا پوچھتے ہو، شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا خیر؟ کہتا ہے بس نہ پوچھیں۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح۔ کہتا ہے جس سے شادی کرنی تھی وہ نہیں کرتی شادی۔ تو اندازہ تو آپ کو بھی ہو گیا، تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ کہیں دل اٹکا ہوا ہے۔ میں نے کہا ذرا تفصیل بتائیں۔ کہتے ہیں ایک لڑکی سے دوستی تھی، اب کچھ نے جن سے میری انبن تھی، ان لڑکیوں نے، اس کے کزن تھی، انہوں نے اس لڑکی کو مجھ سے الگ کر لیا، جدا کر لیا۔ میرے ساتھ وہ بولتی نہیں ہے، میرا فون نہیں اٹھاتی، جب اٹھاتی ہے تو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، بلکہ مجھ سے انہوں نے متنفر کر دیا، اس کی شادی آگے کرا دی۔ اب اس کی شادی رخصتی ہو گئی۔ اب میرا دل وہاں پہ تھا، اب بس اب جی نہیں چاہتا۔ کیا ہوں جی نہیں چاہتا؟ بس دل چاہتا ہے کہ وہ نہیں ہے تو پھر شادی نہیں ہے۔ یہ جملہ عام مل جاتا ہے مارکیٹ میں، ایسے لوگوں سے مل جاتا ہے، نوجوان طبقے سے، کہ بھئی دل اسی کے ساتھ تھا، اس سے نہیں تو پھر نہیں۔ اور ایسے ہی کہ جس کا کسی جگہ پہ رشتہ ہوا پڑا ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا، یا رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں، لڑکی کا دل ہوتا ہے یا لڑکے کا دل ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوتا، تو پھر ساری زندگی کیا تھا، بس ایسے ہی گزار دیں، بس اب جی نہیں چاہتا شادی کرنے کا۔ تو یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ تو پھر میں نے اس سے سوال کیا کیا اللہ نے اس لڑکی جیسا حسن جو ہے ایک ہی بنایا تھا، ایک لڑکی میں پیدا کیا تھا، یا اس کے اندر کوئی ایسی خوبی تھی جو کسی کے اندر نہیں ہے؟ کہتے ہیں سر یہ بات نہیں ہے، بات یہ کہ بس دل وہیں تھا۔ میں نے کہا اگر وہ مر جائے تو؟ کہتے وہ مری تو نہیں ہے۔ اچھا، میں نے پوچھا پھر اب کیا کرنا ہے؟ کہتے اس کی تو شادی ہو گئی، لیکن میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا رہ تو رہے ہو، زندہ بھی ہو، سارا کچھ کرتے ہو، لیکن بات یہ کہ آگے اب کرنا کیا ہے؟ کہتے بغیر شادی کے گزاروں گا۔ تو یہ اس طرح کے جملے یہ ناجائز بھی ہیں، غلط بھی ہیں، اور بغیر شادی کے رہنا، اور خصوصاً اس وقت جب کہ سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہوں، گھر بھی ہو اور زندگی گزارنے کے ذرائع، اسباب، مالی جائیداد سب کچھ ہو، اس کے باوجود پھر اکیلا رہنا تو یہ گناہ ہے۔ ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے ہمارے بیٹے کی، لیکن وہ نہیں چاہتا۔ تو یہ طریقے اختیار کرنا کہ ایک اپنی آنکھوں کو ایک ہی لڑکی کے پیچھے لگا دینا، یا لڑکی کا ایک لڑکے کے پیچھے آنکھ لگا دینا، اور اس کے بغیر کوئی بات سننا بھی نہ، اور نہ یا سننا تو اگنور کر دینا، اور یہ سمجھنا بس اب شادی نہیں ہے، تو یہ ناجائز ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ جو شادی کا جو ایک
نفسانیت کا جو ایک مادہ پیدا کیا ہے، جنسی مادہ پیدا کیا، میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے کی چاہت کا جو مادہ پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی کہ میں بہت بڑا ولی اللہ ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا شادی نہیں، یہ سب جھوٹ فراڈ ہے۔ ہاں وہ جو تھے ان کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اب بہت مشکل فتنوں کا دور ہے، ان چیزوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ نوجوان نسل کو یہ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمانی کی زندگی گزاریں، اور مسلمانوں کا ایک حکم ہے النکاح من سنتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور اللہ کے نبی کی کسی بھی سنت سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، یہ جنت نہیں دوسرے کھاتے میں جانے والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اس سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔